الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في خرقة الجنة حتى يرجع أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستو، بیہقی شریف کی روایت ہے قبیلہ مزینہ کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں حضرات صحابہ میں سے بعض صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ما خیر ما اوتی الانسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو جو کچھ دیا گیا ہے اس میں سے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ خیر کے متلاشی، خیر کے متمنی، خیر کے حاصل کرنے میں دوڑ دھوپ کرنے والے تھے۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ کا حال یہ تھا مسجد نبوی میں جو صفہ ہے چبوترا وہیں پر پڑے رہتے تھے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی فرماتے اسے نوٹ فرما لیتے تھے اور خود بھی عمل کرتے اور دوسروں تک اسے پہنچاتے تھے. بعض صحابہ کا حال یہ تھا جو مصروف رہتے تھے زندگیوں میں، تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے ساتھی سے اس بات کا معاہدہ کیے تھے کہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہوں گا، مجلس میں میں پہنچوں گا، جو بھی بات میں سنوں اسے غور سے سنوں گا اور آ کر آپ تک پہنچاؤں گا. کل کے دن آپ مجلس میں رہنا، میں بازار میں رہوں گا، اور جو کچھ آپ سنیں گے غور سے سننا، مجھ تک پہنچانا. اس طرح حضرات صحابہ کا عمل تھا کہ ایک بہت بڑا خیر کا حصہ جمع ہو گیا. اتنا خیر کا حصہ جمع ہو گیا کہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسان اگر ان خیر کی باتوں پر عمل کر لیں، ان خیر کی باتوں پر عمل کر لیں، تو دنیا میں جینے کا سلیقہ آ جائے گا اور مرنے کے بعد رب العالمین کے سامنے کامیابی کے ساتھ کھڑے ہونے کا موقع ملے گا. میرا اور آپ کا بھی یہی طرز عمل ہونی چاہیے. خیر کے باتوں کی متلاشی رہیں، جہاں خیر ملتا ہے اسے حاصل کر لیں اور اس پر عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں. پہنچانے کا سب سے بہترین طریقہ اپنا کردار اور اپنا عمل جو خیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس تک لوگوں کو پہنچائیں، کیونکہ کردار اور عمل جو خیر سے جڑا ہوا ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں اور دماغ میں. اگر اتفاق سے ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو خیر کو غور سے سنیں، پڑھیں، اسے سمجھیں اور اپنے دل میں کہیں کہ حق تو یہ تھا کہ میں اس پر عمل کرتا. بدنصیبی کی بات ہے، اس خیر کی بات پر مجھے عمل کرنے کا موقع نہیں ہے، میں عمل نہیں کر پا رہا ہوں. میں اسے اپنی بیوی تک پہنچاؤں گا، میں اپنے بھائیوں تک پہنچاؤں گا، میں اسے اپنی بہنوں تک پہنچاؤں گا، میں اپنے ماں باپ کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ اسے عرض کروں گا، میں اپنے پڑوسیوں تک، اپنے محلے والوں تک عالم میں چل پھر کر اس خیر کی بات کو پہنچاؤں گا. معلوم ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یقین مانیے، آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے ارادے سے خیر کی بات اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے ماں باپ، اپنے محلے والے، اپنے پڑوسیوں کو دنیا میں چل پھر کر پہنچائے اور وہ عمل کرے، تو ان کے عمل کی برکت سے اللہ رب العالمین خود اس پہنچانے والے کو بھی عمل کی توفیق دے دیں گے، اور جو چیزیں رکاوٹ بنی تھی اسے عمل کرنے کے لیے اللہ اپنی قدرت سے اسے ختم کر دیں گے. ایک تو یہ پیدا ہوگا، اور جسے آپ نے پہنچایا ہے وہ جسے پہنچایا، اور جب تک وہ لوگ اس پر عمل کریں گے، قسم خدا کی نامہ اعمال میں ہمارے وہ نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، وہ بھی ان کو بھی عمل کا ثواب ملے گا، پہنچانے کی وجہ سے ہم کو بھی اجر ملے گا. بہرحال حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے بعض صحابہ نے پوچھا، ما خیر ما اوتی الانسان، انسان کو جو کچھ دیا گیا ہے، اس کی جوانی میں دیا گیا، اس کی بڑھاپے میں دیا گیا، اس کے بچپنے میں دیا گیا، جو کچھ اسے دیا گیا ہے اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخلق الحسن، اچھے اخلاق ہیں. یہ سب سے بہتر چیز ہے، مال سے بھی بہتر، جائیداد سے بھی بہتر، اولاد سے بھی بہتر، علم سے بھی بہتر، دنیا کی ہر چیز سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ما اوتیا، ما خیر ما اوتیا کے جواب میں آپ نے فرمایا الحسن الخلق الحسن، اچھے اخلاق ہے۔ اس لیے خیر، اس لیے جہاں خلق کی باتیں، اخلاق کی باتیں جہاں آپ کو سنائی جا رہی ہیں، اسے سنیے، اچھی طرح سے سنیے، اسے بیکار نہ سمجھیے، اسے وقت کا گزارنا نہ سمجھیے، اسے فضول نہ سمجھیے، بلکہ دل کے کانوں سے اسے سنیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین چیز تم تک پہنچائی جا رہی ہے۔ ہاں اس درمیان میں کوئی ضروری باتیں جو وقت کے تقاضے کے لحاظ سے ہیں، ہو نہیں پا رہی ہیں، تو آپ اطلاع دے سکتے ہیں، یہ وقت کا تقاضا ہے، اس میں سے بات چھوٹ رہی ہے، انسان ہیں، ضرور قبول کریں گے اور ضرور آپ کی بات کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے لوگوں تک وہ تقاضے کو بھی پہنچائیں گے، لیکن اللہ کے واسطے حوصلوں کو توڑنے والی باتیں ہرگز نہ کیجیے۔ بہرحال اسی بات کو مد نظر رکھ کر کئی ہفتوں سے بلکہ کئی مہینوں سے ہر جمعہ آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک ایک صفت کو اس ارادے سے بیان کیا جا رہا ہے، اور سننا بھی اسی ارادے سے ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو وہ اوصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اندر پیدا فرما دے، اس ارادے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور بہت کم ایسی مجلسیں آپ کو ملیں گی جس میں اخلاق سے متعلق اتنا ایک ایک جز پر وقت لگا کر محنت کر کے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک صفت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بستے تھے وہاں پر کوئی آدمی بیمار ہو جاتا تو آپ اس کی عیادت کے لیے پہنچتے تھے، اس کی بیمار پرسی کے لیے پہنچتے تھے۔ وہ بیمار پڑنے والا آدمی اپنا ہو تو بھی جاتے تھے، پرایا ہو تو بھی اس کی بیمار پرسی کرتے، دوست ہو تو بھی جاتے، دشمن ہو تو بھی جاتے تھے۔ عبداللہ بن ابی، آپ کو معلوم ہے، آپ تفسیر پڑھے ہیں، سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ عبداللہ بن ابی مدینے کا ایک آدمی تھا، بڑا سخت دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مذہب اسلام کا۔ ظاہری اعتبار سے وہ مسلمان ہوا تھا، لیکن اندر نفاق چھپائے رکھتا تھا، وہ منافقین کا سردار تھا۔ زندگی میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مذہب اسلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ وہ بیمار پڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچتے ہیں عیادت کے لیے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد آپ سے درخواست کرتا ہے، میری خواہش ہے، میری آخری خواہش ہے کہ آپ اپنا پیراہن، اپنا جھبہ مبارک مجھے عطا کر دیں، تاکہ میرے مرنے کے بعد اس جھبے میں ہی مجھے کفن دیا جائے۔ اور کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے جنازے کی نماز پڑھائیں۔ اس کی وفات کے بعد ان کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ان دو باتوں کی درخواست کرتے ہیں، یا رسول اللہ جبہ مبارک آپ عطا فرما دیں اور آپ جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، بڑے ہی التجا کے ساتھ کہا، یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے یہ منافق ہے، یہ کتنا تکلیف پہنچایا ہے، یہ کتنا بڑا دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
باقاعدہ اپنا جبہ بھی اسے عطا کر دیا، جنازے کی نماز بھی پڑھائی، یہاں تک کہ آسمان سے وحی نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا رسول اللہ اب کے بعد کسی منافق کی جنازے کی نماز نہیں پڑھانا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ آپ ان منافقین کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، یا آپ 70 مرتبہ ایک دن میں استغفار کرو، فلن یغفر اللہ لہم، ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ ہم ہرگز ان کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ آیتیں نازل ہوئی تو وہ بیمار پڑا منافق، بیمار پڑا دشمن، بیمار پڑا تکلیف دینے والا آدمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، آپ اس کی عیادت کے لیے پہنچے۔ اسی طرح سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک یہودی کا بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا، آپ بھی بڑی شفقت کے ساتھ اس کے ساتھ برتاؤ کرتے، اس کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ اتفاق سے وہ بیمار پڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے پہنچتے ہیں اور اس کا حال چال پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کی حالت بہت نازک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، اس کی مہربانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مہربانی نہیں کرتا تھا اس پر بھی مہربانی کرتے تھے، اور مہربانیوں میں سے سب سے بڑی مہربانی یہ کہ آدمی کو کلمے کی دعوت دی جائے، اسلام کی دعوت دی جائے۔ اسے ایک مرتبہ آپ کھلا لیا، آپ اسے مہمان بنا لیا، آپ اسے قرض دے دیا، آپ اسے نوکری میں رکھ دیا، آپ اس کی تکلیف دور کر دیا، یہ سب مہربانیاں ہیں، یہ سب اس کے ساتھ مہربانی ہے۔ لیکن آپ کے کافر مشرک دوست، مشرک تعلق رکھنے والے آدمی کو اس کے ساتھ سب سے بڑی مہربانی یہ ہے، کوئی مشرک کافر آپ کے ساتھ تعلیم حاصل کرتا ہے، بزنس پارٹنر ہے، آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، آپ کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی مہربانی اس کے ساتھ یہ ہے کہ موقع محل دیکھ کر حالات کی نزاکت کی رعایت کرتے ہوئے اس کے پاس کلمے کی دعوت رکھے، یہ سب سے بڑی مہربانی ہے اس کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا، اس کا آخری وقت معلوم ہو رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمے کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ وہ بچہ اس بیماری کی حالت میں اپنے ابا کی طرف دیکھتا ہے، گویا کہ آنکھوں سے اجازت لے رہا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، اس یہودی باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، رسول اللہ ابو القاسم کی بات کی اتباع کر لو۔ وہ بچہ کلمہ پڑھتا ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اس بچے کو کلمے کی برکت سے ہمیشہ کے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ میرے عزیز بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے کوئی بیمار پڑتا تو اس کی عیادت، یہ بیماری کا دور ہے، بیماری لوگ پڑ رہے ہیں، کبھی بھائی بیمار پڑتا ہے، کبھی بہن بیمار پڑتی ہے، کبھی ماں باپ دور رہتے ہیں وہ بیمار پڑتے ہیں، کبھی دوست بیمار پڑتے ہیں، کبھی رشتہ دار بیمار پڑتے ہیں، کبھی پڑوس کا کوئی آدمی بیمار پڑتا ہے، محلے میں کوئی رہنے والا آدمی بیمار پڑتا ہے، اس کی عیادت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں سے، رسول اللہ کے اخلاق میں سے۔ اور بیمار کی عیادت کرنے والوں کے لیے بڑے بڑے اجر ہیں۔ میں آپ کو سناتا ہوں ان میں سے کچھ اجر، ثواب۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا لم یزل فی خرقۃ الجنۃ حتی یرجع، جو آدمی کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے اور جب تک وہ عیادت میں اس کے پاس رہتا ہے یا اس کے لیے چل کر اپنے گھر سے جاتا ہے تو دنیا کی گلیوں میں چلتا ہے، دنیا کے گھر میں بیٹھ کر اس کی عیادت کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ عیادت کے اس عمل میں رہے گا اس وقت تک وہ گویا کہ جنت میں ہے، جنت میں، جنت کے باغات میں ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے دنیا میں رہ کر جنت کے گھر میں، جنت کے باغ میں رہنے کا اجر ہے۔ اور ایک روایت ہے ترمذی شریف کی روایت، حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ الا صلی علیہ 70,000 ملک۔ میں اپنے کانوں سے سنا، حضرت علی فرماتے ہیں میں اپنے کانوں سے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اگر وہ صبح کے وقت میں جاتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنْ عَادَ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، اگر وہ شام کے وقت کسی بیمار کی عیادت کے لیے، فرض کیجئے مارکیٹ میں آپ کا بھائی بیمار پڑا ہوا ہے، یا آندھرا میں آپ کا بھائی بیمار، آپ کی بہن بیمار پڑی ہے، تمل ناڈو میں آپ کے خالہ بیمار پڑے ہوئے ہیں، کہیں کسی اور ریاست میں آپ کے ماموں بیمار پڑے ہوئے ہیں، آپ اس ارادے سے میں ان کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں، شام کے وقت میں نکلتے ہیں تو صبح تک 70,000 فرشتے ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے اگر ہماری مغفرت کی دعا کریں کیا ہماری مغفرت نہیں ہوگی؟ کتنی بڑی فضیلت۔ آگے حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ اس عیادت کرنے والے آدمی کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کرتے، ایک باغ تیار کرتے۔ اور ایک روایت سنا دوں ابن ماجہ کی، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا نادى مناد من السماء طبت وتاب ممشاک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی مریض کی عیادت کے لیے اپنے گھر سے، اپنی دکان سے، اپنے مکان سے، اپنے فیکٹری سے نکلتا ہے تو وہ زمین میں نکلتا ہے، آسمان میں ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، اعلان کرتا ہے طبتا، تو بہت اچھا ہے، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، کون؟ فرشتے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں طبتا، تو بہت اچھا آدمی ہے، وَتَّابَ مَمْشَاكَ، اور تیرا یہ چلنا مبارک ہے، اور تو نے جنت میں ایک گھر تیار کر لیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ، جب کسی مریض کے پاس تم جاؤ تو اسے زندہ رہنے کی امید دلاؤ۔ آپ کے زندہ رہنے کی امید دلانے سے تقدیر تو نہیں بدلے گی، تقدیر تو نہیں بدلے گی، تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے امید دلانے سے، تمہاری تسلی دینے سے اس کا دل خوش ہوگا، اس کا دکھ تھوڑی دیر کے لیے ختم ہوگا۔ کسی مومن کے دل کو خوش کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے میں آپ کو بتاؤں، سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور کسی مومن کے دکھ کو دور کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے
میں آپ کو بتاؤں، سن کر آپ تعجب کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کوئی مومن کسی مومن کو خوش کرتا ہے اور اس کے خوش کرنے سے وہ مومن خوش ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مومن کے خوشی سے، اس مومن کے خوشی سے ایک فرشتے کو پیدا کرتے ہیں۔ وہ فرشتہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرتا رہتا ہے۔ فرشتہ حمد و ثنا بیان کرتا ہے، یہ خوش کرنے والے مومن کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں، قیامت تک لکھی جاتی رہتی ہے۔ فرشتہ حمد بیان کرتا ہے تو کتنا خشوع کے ساتھ، کتنا خضوع کے ساتھ، کتنا اخلاص کے ساتھ، کتنا اہتمام کے ساتھ بیان کرتا ہوگا۔ فرشتہ جسے گناہ کیا معلوم نہیں، میں اگر نماز میں کھڑ کر، آپ اگر نماز میں کھڑ کر اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں تو دماغ ایک طرف چلتا ہے، کان کچھ اور سنتا رہتا ہے، آنکھیں کچھ اور دیکھتی رہتی ہیں، دل کدھر اور طرف مائل رہتا ہے۔ لیکن فرشتے کا حال یہ ہے کہ اسے گناہ کیا معلوم نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مومن کے دل کو خوش کرتا ہے تو فرشتہ قیامت تک اس کے لیے وہ حمد و ثنا بیان کرتا رہے گا۔ اس کے حمد و ثنا کیا جو کچھ اجر ہے وہ خوش کرنے والے کے لیے اجر پہنچتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ کسی مومن کے دکھ کو دور کرنا، بھائیوں آج آپ دنیا پہ نظر ڈالو، دکھی لوگ آپ کو بہت نظر آئیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر دکھ کو سمجھنے کا دل ہو، لوگوں کے دکھ کے درد کو سمجھنے کا دماغ آپ کے پاس ہو۔ آپ کا دماغ اگر معوق ہو گیا ہے، آپ کا دل سیاہ ہو گیا ہے تو لوگوں کی نہ بھوک سمجھ میں آئے گی، نہ لوگوں کی تکلیف سمجھ میں آئے گی، نہ لوگوں کی بیماری سمجھ میں آئے گی، نہ لوگوں کا رونا آپ کو دکھے گا، نہ لوگوں کی تکلیف آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ آپ اپنی زندگی میں مست رہیں گے۔ اگر ایسا حال آپ کا ہے تو رونے کی بات ہے، رونے کی بات ہے، استغفار کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑانے کا موقع ہے کہ یا اللہ میرا دل اتنا تنگ ہو گیا کہ میری بہن روتی سو مجھے درد نہیں ہوتا، میرا بھائی پریشان ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ایک فقیر آدمی بیمار میں کھڑا رہا ہے اس کا حال مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کیا ہو گیا ہے اللہ میرا دل کا حال اللہ کے سامنے رکھو۔ آپ تہجد گزار ہوں گے یقیناً، آپ حاجی ہوں گے یقیناً، آپ عمرہ کرنے والے ہوں گے یقیناً، لیکن آپ کا دل کسی کے دکھ کو دیکھ کر دکھتا نہیں ہے، آپ کے کسی کے دکھ کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتا ہے، تو یہ بہت ہی خطرناک مرحلے میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، بہت ہی پریشان جگہ پر آپ کھڑے ہوئے ہیں روحانی اعتبار سے۔ توبہ استغفار کرو، جتنا توبہ استغفار کرو گے اتنا دل نرم ہوگا۔ تو بہرحال ایک مومن کے دکھ کو دور کرنے کا اجر آپ کو بیان کروں۔ حدیث کے کتاب میں آتا ہے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی طرف منسوب کر کے، میں کسی کے دکھ کو دور کروں کسی بھی طریقے سے، دو بول تسلی کے بول کر، یا اسے دوائی کی ضرورت تھی دوائی خرید کر دے کر، یا وہ پریشان تھا قرض سے ڈوبا ہوا تھا اس کے قرض کو آپ اپنی طرف سے ادا کر کے، یا وہ اپنے بچوں کی کفالت کے پریشان تھا اس کا درد اسے تھا، اس درد کو آپ نے اپنے پیسوں سے اپنے آگے پیچھے کوشش کرنے کے ذریعہ اس کے درد کو دور کیا، کسی بھی طریقے سے درد کو دور کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں، معلوم ہے مسجد نبوی کا حال، آپ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں سبحان اللہ کہتے ہیں تو 50,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہے۔ آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ آپ ایک مرتبہ قرآن شریف مسجد نبوی میں بیٹھ کر پڑھیں گے تو 50,000 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ہے۔ اتنا بڑا اجر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کسی دکھی کے دکھ کو دور کرتا ہے تو میری اس مسجد میں ایک مہینہ تک میرے طرف سے اعتکاف کرنے کا ثواب اسے ملے گا۔
لوگ رسول اللہ کی طرف سے حج کرتے ہیں جی، رسول اللہ کی طرف سے عمرہ کرتے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کسی کے دکھ کو دور کرو، میرے طرف سے مسجد نبوی میں 1 مہینہ تک اعتکاف کرنے کا ثواب ملے گا. ایک تو رسول اللہ کی طرف سے اعتکاف کرنا، دوسرا مسجد نبوی میں بیٹھ کر اعتکاف کرنا، کتنا بڑا اجر ہے. اور پھر آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے نزدیک رسول اللہ فرماتے میرے نزدیک کسی دکھی کے دکھ کو دور کرنا مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے. آپ کے خاندان میں بہت سے دکھی آپ کو ملیں گے، آپ کے محلے میں آپ کو بہت سے دکھی ملیں گے، رشتہ داروں میں آپ کو بہت سے دکھی ملیں گے. آپ ذرا درد کا دل لے کر ان کو دیکھو، آپ اپنی استطاعت کے مطابق دکھ اور درد کو دور کرو، بڑا اجر و ثواب اس میں ملے گا. تو بہرحال عیادت مریض کی عیادت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. ہم میں سے کون ایسا ہوگا جو مریض کی عیادت نہ کیا ہو؟ ہر ایک کرتے ہیں، لیکن ذرا زاویہ بدلا ہوا رہتا ہے. ایک رسم کے طور پر، ایک رواج کے طور پر، کیا سمجھیں گے جی انہوں بیمار پڑ کر ہی ہم نہیں گئے تو کیا سمجھیں گے، یہ سوچ کر، یا یہ کہ میں بیمار پڑا تھا تو مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے اس لیے میں بھی جانا چاہیے. یہ بھی اچھے جذبات ہیں. اچھی بات کا بدلہ اچھی بات سے. میں بیمار پڑا تھا، مجھے بیمار کی عیادت کرنی آئے تھے، میں بھی بیمار کی ان کی عیادت کر کے اس کا حق ادا کروں، یہ بھی ایک حد میں رہ کر اچھی بات ہے. لیکن یہ سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ اگر میں بیمار پڑوں، اگر مجھے عیادت کے لیے نہیں آیا تو جذبہ ایک یہ پیدا ہوتا ہے تو میں بھی نہیں جاؤں گا، مجھے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے تو میں نہیں جاؤں گا اس کی عیادت کے لیے، کیا فائدہ ہے جانے کا. یہ سب آدمی سوچ سکتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہو تو اللہ کو راضی کرنے کے ارادے سے جاؤ. کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہو تو 70,000 فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کے ارادے سے جاؤ. کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہو تو جنت میں داخلے کی ارادے سے جاؤ. پھر وہ اگر ہم بیمار پڑے، ہماری عیادت کے لیے آئے نہ آئے ہم کو فرق نہیں پڑے گا، وہ اس سے ہم کو فائدہ ہے یا نہ ہے فرق نہیں پڑے گا. وہ بیمار امیر ہے غریب ہے کچھ فرق نہیں پڑے گا، وہ بیمار عہدیدار ہے یا بے عہدے والا ہے فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ ہم جا رہے ہیں کس لیے عیادت کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور 70,000 فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کے لیے. یہ ارادے بنا لو. آج ہم کو شکوے ہوتے ہیں، بہت مرتبہ شکایتیں ہوتی ہیں، میں بیمار پڑا، وہ بھی مجھے دیکھنے چاہا نہیں، میں خاندان میں کون تو بیمار پڑا تو میں کتنا آگے پیچھے کرتے رہتا ہوں، کتنے لوگوں کو میں جا کر دیکھتا ہوں، کتنا میں ان کو کیا کیا کرتا ہوں. یہ لوگ دیکھو کیسا کرتے ہیں. ایک شکوے پیدا ہوتے ہیں، اور اس شکوے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ بعد میں چل کر یہ اخلاق اس کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں. کیوں ختم ہوئے جی؟ بدلے کی عیادت کی وجہ سے. بدلے کی عادت کو چھوڑ دو. کب تک بدلے کے لیے کام کرو گے؟ کب تک بدلے کے لیے کام کرو؟ دنیا کے کامات بدلے کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آخرت کا کام بھی بدلے کے لیے کریں گے تو پھر یہ آخرت کا کام ایک ایک کر کے ہم سے چھوٹ جائیں گے. اس لیے عیادت کے لیے جاتے ہو تو رسول اللہ کی سنت سمجھ کر، رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور 70,000 فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کے ارادے سے جاؤ. پھر کسی سے کسی قسم کا شکوہ نہیں. وہ ہماری عیادت کرنے کے بعد وہ ہماری عیادت کرا کہ نہیں کرا اس سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آخر میں عیادت کے کچھ آداب بھی آپ کو بیان کر دوں. اس سے پہلے بیماروں کی خدمت میں ایک حدیث پیش کر دوں. بیماروں کی خدمت میں اگر کوئی آدمی بیمار پڑتا ہے، روایتوں میں آتا ہے
کوئی بیمار پڑتا ہے تو بیماری کی حالت میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جی یہ آیت سب کو بھی آتی ہے نا، آیت کریمہ کہتے ہیں اس کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر صحت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اگر صحت نہیں ملتی ہے، اسی بیماری میں مر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے شہداء کی فہرست میں کھڑا کر دیں گے۔ یعنی بندے سے کہا جائے گا، بندے تو بیماری کی حالت میں بڑی عاجزی کے ساتھ میرے سے دعا کیا تھا اور یقین کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو نے پڑھی تھی، میں نے تجھے اس کا اثر نہیں دکھایا، آج چل میں قیامت کے دن یہ نفسی کا عالم جہاں پر دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا تم شہیدوں کے لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ بیمار آدمی پڑھتا ہے تو یہ دعا اس وقت پڑھ لینا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ۔ تو آداب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا آداب یہ فرمایا، من عاد فلیخفف، جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو ہلکی پھلکی عیادت کریں، گھنٹے گھنٹے ان کے پاس بیٹھ کر ان کا ٹائم ویسٹ نہ کریں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، وقت کا لحاظ رکھیں۔ دوسری بات، وہاں بیٹھے ہیں تو بیٹھنے کے بعد سر پر پیشانی میں ہاتھ رکھ کر، بیمار کے موقع رہا تو جی، اگر کبھی کبھی ایسا موقع رہتا ہے پیشانی میں ہاتھ رکھ کر دعا پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا ہے، موقع رہا تو اللہم اذہب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ دعا پڑھیں، بیمار پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں۔ اگر اس کی زندگی میں موت لکھی ہوئی تھی تو موت آ جائے گی، ورنہ وہ اگر زندہ باقی رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیں گے۔ اور ایک دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، چھوٹی ہے دعا، وہ تو ذری بڑی تھی، یہ چھوٹی ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ پڑھیں، بیمار کے پاس بیٹھ کر یہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے بیماری سے شفا دیں گے۔ پہلا ادب وقت کا لحاظ رکھیں، دوسرا اس کے بعد اس بیمار پرسی کریں، کیسی ہے حالت، کیا ہے حالت، اسے پوچھیں، وہ جو بولتا ہے اسے غور سے سنیں، بے توجہی سے سنیں نہیں، رسم ادا کرنے کے لیے گئے تھے اس لیے ادھر ادھر دیکھ لیں، اس کے پاس توجہ سے اس کی بات کو سنیں اور اپنی زبان سے اسے تسلی کے کلمات کہیں، تسلی کے کلمات اسے کہیں، اس کے دل کو خوش کریں۔ ابھی بتایا نا میں، مومن کو خوش کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے، آپ اسے خوش کریں، آپ کے خوش کرنے سے اسے تسلی ملے گی، اس تسلی سے ہمارے مسائل بہت سے حل ہوں گے۔ اس کے بعد ہو سکے تو پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ دو دعا میں سے ایک دعا ہی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اذہب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، ترمذی کی روایت ہے، اور یہ بھی ترمذی میں ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس بیمار کو شفا دیں گے۔ اور ساتھ میں اپنے لیے بھی دعا کر لیں، بیمار کو دیکھتا ہے آدمی تو دل میں دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا پڑھنے والے کو سکھایا گیا کہ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں تو بیمار کو احساس ہونے نہ دیں، انہیں بیمار پڑا ہے اس کے سامنے ایسی بیماری سے اللہ مجھے حفاظت کریں دے باہ کر کے آپ بولیں گے تو اس کے دل میں کیا گزرے گا، اسے کیا پریشانی آئے گی۔ یہ دعا کا یہی مطلب ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا کا یہی مختصر خلاصہ، اس مریض بھی جس بیماری مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اس سے مجھے بچائیں، یہ مطلب ہے۔ لیکن شریعت میں اتنی نزاکت کا خیال رکھا گیا ہے کہ بیمار کو احساس ہونے نہ دیں، اس طرح وہ دعا پڑھے۔ یہ بیمار سے متعلق کچھ عیادت کے مسائل تھے، تو مختصر خلاصہ یہ ہے کہ آج کے اس بیان میں ہمارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک خاص صفت یہ تھی کہ بیماروں کی عیادت کرتے تھے. ہم بھی اس کو اپنی عادت بنا لیں. اپنی طاقت ہے، استطاعت ہے تو اس بیمار کے لیے کچھ تعاون بھی ہم سے ہو سکے تو کریں. آپ صاحب استطاعت ہیں، مالدار ہیں، آپ خاندان میں ایک مقام رکھنے والے ہیں. بیمار پڑنے والے آدمی کو آپ سے متعلق کچھ امیدیں ہوں گی. آپ وہاں پر پہنچتے ہیں تو ان کے علاج کے سلسلے میں آپ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق ان کا تعاون کریں. دعا ملے گی بیمار کی. حدیث کے کتابوں میں آتا ہے بیمار کے پاس پہنچے تو اسے خیر خواہی کی دعا دینے کے ساتھ، تسلی کی دعا دینے کے ساتھ بیمار مستجاب الدعوات ہوتا ہے. بیمار کیا ہوتا ہے؟ مستجاب الدعوات، یعنی بیمار جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. تو اس لیے بیمار کے پاس حالات کی رعایت کرتے ہوئے دعا کی بھی درخواست کریں. آپ ہمارے حق میں دعا کریں، میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتے ہیں. بیماروں سے دعا کرانے کے لیے حدیث کی کتابوں میں آیا ہے. وہ بیمار دعا کرے گا تو ہمارا مسئلے حل ہو جائیں گے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ایک ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک ایک صفت اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائیں، اور جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.